داعی الخیر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راحا أعد الله له نزله كلما غدا أو راحا وقال عليه الصلاة والسلام إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل احترام دوستو بزرگ و عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اچھے عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تم کو آزمانے کے لیے کہ تم میں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا مطالبہ اپنے بندوں سے اچھے عمل کا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، ایک مطالبہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کرے، ایک مطالبہ ایک بیوی اپنے شوہر سے کرے، ایک مطالبہ اپنا بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کرے، اور ایک مطالبہ وہ ہے جو کائنات کو بنانے والے، کائنات کو چلانے والے، کائنات کے نظام کو سنبھالنے والے خالق اور مالک وہ ہم جیسے گنہگاروں سے، ہم جیسے بندوں سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ مطالبہ کتنا بڑا ہوگا۔ ایک مزدور سے اگر اس کا سیٹ کسی کام کا مطالبہ کرے، مزدور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میرا کام جتنا اچھا ہو سکے اور جتنا بنا کر کے ہو سکے میں اپنے مالک کی خدمت میں پیش کروں۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، وہ سیٹ بھی مخلوق ہے اور وہ مزدور بھی مخلوق ہے۔ اللہ جو خالق ہے، مالک ہیں، رب ہے، پالنہار ہیں، ساری کائنات اور ساری دنیا کا نظام چلانے والے ہیں، اگر وہ ہم سے اچھے عمل کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس مطالبے کو کتنی اچھی طریقے سے پورا کرنا چاہیے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ دین کی باتوں کا سننا بھی ایک عمل ہے، دین کی باتوں کا سننا بھی ایک عمل ہے، بلکہ عمل پر آنے کی بنیاد ہی سننا ہے۔ جیسے عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، تعمیر کی بنیاد ہوتی ہے، ساری تعمیر اس بنیاد پر ٹکی ہوتی ہے۔ بنیاد صحیح ہے، تعمیر صحیح ہے، بنیاد صحیح ہے، تعمیر صحیح ہے۔ ایسے ہی میرے دوستوں عمل کی بنیاد سننا ہے، جس کا سننا صحیح ہوگا اس کا عمل صحیح ہوگا، جس کا سننا صحیح نہیں ہوگا اس کا عمل کبھی صحیح نہیں ہوگا۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں
ایسوں کو اللہ عمل کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں جو سننے کے حق کو ادا نہیں کرتے۔ آج امت میں بیانات کے سننے کی کمی نہیں ہے، آج امت کو مذاکروں کے سننے کی کمی نہیں ہے، کمی عمل کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو سننے کا حق تھا جب وہ ادا نہیں کیا گیا تو سننے کے باوجود بھی زندگی عمل سے خالی رہی۔ آواز باہر تک جا رہی ہے، جتنا مجمع ہمارا شیڈ میں ہے اتنا ہی مجمع بھی باہر کے حصے میں ہے۔ ضرورت سے فارغ ہونے کا وقت دیا گیا اور آگے دیا بھی جائے گا۔ ہم یہاں پر آئے ہیں عمل میں شریک ہونے کے لیے۔ ہمارا عمل اللہ کے سامنے اچھے سے اچھا بنا کر کے ہم پیش کریں کہ اے اللہ، آپ کے دین کی نسبت پر آواز لگی، اعلان کرنے والے نے آپ کے نام پر ہمیں آگے بلایا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے بیان کرنے والا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے اعلان کرنے والا کون ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ جس کے نام پر بلایا جا رہا ہے اس سے بڑا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا پوری کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا ہے، اس کے جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس کے جیسا خالق کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس کے جیسا مالک کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس کے جیسا اپنے بندوں کو نوازنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس کے جیسا اپنے بندوں پر مہربان اور ارحم الراحمین کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اس اللہ کے نام پر بلایا جا رہا ہے میرے دوستوں بزرگوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا آدمی سارے تقاضوں کو پیچھے کر دیتا، ساری چاہتوں کو قربان کر دیتا، سارے تقاضوں کو پسے پشت ڈال دیتا، اپنے اللہ کی آواز کی طرف دوڑ پڑتا اور اپنے اللہ کے نام پر آگے بڑھتا۔ ہو سکتا ہے اللہ کو ان قدموں کا اٹھانا ہی پسند آ جائے، اللہ کو یہ طلب ہی پسند آ جائے اور اللہ اس عمل پر ہی خوش ہو جائے۔ اس اللہ کی شان سے اور اس کی شان کریمی سے بعید نہیں ہے کہ ایک عمل ہی بندے کا زندگی میں پسند آ جائے اور اللہ ساری زندگی کے فیصلے کر دے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم درخواست کر سکتے ہیں، ہم کوئی حکم نہیں دے رہے ہیں، ہم کوئی آپ کو ڈانٹ نہیں رہے ہیں، بلکہ آپ کے بھلے کے لیے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ شیطان مردود آپ کو مجلس کی فضیلت سے محروم رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو مجلس سے دور بٹھائے ہوئے ہے تاکہ آپ فرشتوں کے ماحول سے دور رہو، اور فرشتہ جو اعلان کرے گا کہ تم مغفرت کے ساتھ مجلس سے اٹھو، یہ شیطان یہاں لا کر کے بھی ہم کو اس فضیلت سے محروم رکھوانا چاہتا ہے۔ یہ مردود ہمارا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اللہ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دوست مت بناؤ، اس کو دشمن ہی بناؤ۔ یہ تمہارے بھلے کے لیے نہیں کہ آسانی سے نکل جائیں گے، آرام کی جگہ ہے، راحت کی جگہ ہے، آواز پہنچ رہی ہے، یہ سارے دھوکے شیطان دلوں میں ڈالے گا مجلس کی فضیلت کو محروم کرنے کے لیے اور مجلس کے فضائل سے محروم رکھنے کے لیے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، ہمیں یہ کرنا ہے جیسے صحابہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو عظمت کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ اگر ان کے کانوں میں آواز اونٹوں کے بالوں میں پہنچتی تھی تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ جگہ پاک ہے ناپاک ہے، یہ جگہ گندی ہے یا صاف ہے، آواز کا کانوں میں پڑنا ہوتا تھا، ان کے قدم رک جاتے تھے، وہیں بیٹھ جاتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی نے بیٹھنے کا حکم دیا ہے اور میں کھڑا ہوں اور میں چل پھر رہا ہوں تو یہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے، گزارش ہے، بیچ کی جگہ پہ آپ کر 2 قدم آپ بڑھا دو، 4 قدم آپ بڑھا دو، تھوڑا سا آپ آگے بڑھ جاؤ، آپ مجمع سے جڑ جاؤ، آپ مجمع سے جڑ کر کے بیٹھو، اللہ کے لیے آپ آگے بڑھ جاؤ، اللہ کے لیے آپ مجمع سے جڑ جاؤ، ورنہ شیطان دلوں میں وسوسہ پیدا کر کے آپ کو مجلس سے اٹھا دے گا اور مجلس کی خیر سے محروم کروا دے گا۔ بہت پیارا مجمع ہے ماشاءاللہ، بات کو سننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اللہ بہت قبول فرمائے، اللہ آپ کی جان مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک اس طلب کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ اس طلب کی بنیاد پر ہمیشہ آپ کو دین کی نسبت پر آگے بڑھنے والا بنائے، ہمیشہ اللہ پاک دین کی نسبت پر ترقی دینے والا بنائے، آگے ترقی کرتے ہی چلے جائے۔ ابھی بھی ہمارے اپنے بھائی ہیں، میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں تاکہ اس پر جو اللہ کی رحمتیں اترے گی وہ مجھ پر بھی آ جائے۔ یہ مجمع بہت قیمتی ہے، نہ جانے کون اس قربانی کے ساتھ آیا ہے، اس کے والدین بیمار سے چھوڑ کر کے آ گیا ہے،
کس نے اپنی دکان کو تالا لگا کر کے آیا ہے؟ کون اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر کے آیا ہے؟ کون اپنے بچوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر کے آیا ہے؟ کون کس تقاضے کے ساتھ اور کس قربانی کے ساتھ یہاں پر آیا ہے؟ یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ مجمع اللہ کے نزدیک انتہائی قیمتی ہے، ان پر اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے، ان پر اللہ کی برکتیں اتر رہی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے تھے، بیٹا یوسف، ان آنے والی جماعتوں کے ساتھ بیٹھا کرو اور ان کی مجلسوں میں شریک رہا کرو، پتہ نہیں کون کس قربانی کے ساتھ آتا ہے اور کون اس میں اللہ کا کتنا مقرب ہوتا ہے اور اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں اترتی ہیں۔ تم ان کے ساتھ رہو گے، اس رحمت میں سے اللہ تمہیں بھی حصہ دے گا۔ اس لیے اس مجمع کے ساتھ جڑ کر کے بیٹھیں گے، ہمارا بھی بھاؤ اللہ کے یہاں لگ جائے گا۔ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا، صرف 6 کا اللہ نے قبول کیا۔ فرشتے نے کہا کہ اتنے سارے بندوں کے حج کا کیا ہوگا؟ کہا 6 کی برکت سے اللہ نے 6 لاکھ کو قبول کر لیا۔ اس بندے میں اگر 6 بھی اللہ کے یہاں قبول ہے، ان 6 کی برکت سے 6000 کو اللہ قبول کر لے، اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے، بڑی کریم ہے، بڑی سخی ہے، بڑی نوازنے والی ہے، بڑی ذرہ نواز ہے۔ لیکن میرے دوستو، وہی نوازا جائے گا اور وہی اللہ کے یہاں قبول ہوگا اور وہی اللہ کے یہاں انعام پائے گا، تو مجلس کا حق ادا کر دے گا۔ اپنی مجلس مکمل نہیں ہوگی جب تک دعا نہیں کر دی جائے گی، اس وقت تک ہم اپنے سارے تقاضوں کو قربان کر کے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے دین کی نسبت پر بیٹھیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، کل سے ہمارا اپنا اجتماع شروع ہوا۔ ماشاءاللہ ظہر میں نشست ہوئی، عصر میں نشست ہوئی، مغرب میں نشست ہوئی۔ یہ سارے اجتماعات، یہ ساری مقامی محنتیں، یہ سارے اللہ کے راستے کی دوڑ دھوپ، 1 دن کے لیے نکلنا ہو، 3 دن کے لیے نکلنا ہو، 4 مہینہ ہو، سال ہو، دوسرا سال ہو، تیسرا سال ہو، آج دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں میں اللہ اپنی قدرت سے اس کام کو، اس محنت کو چلا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر یہ سوال پیدا ہونا چاہیے، کیوں یہ کام کیا جا رہا ہے، کیوں یہ محنت شروع کی گئی ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس سے مقصود کیا ہے، کیا چاہا جا رہا ہے؟ امت کا اتنا سرمایہ جان کا اور مال کا خرچ ہو رہا ہے، امت اتنی اپنی جان اور مال کو کھپا رہی ہے، چاہا کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے سامنے جب مقصد ہوتا ہے تو پھر مقصد کے لیے ہر چیز کا قربان کرنا آسان ہوتا ہے۔ بے مقصد کام میں آدمی تھک جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع کے ساتھ حضرت خضر گئی کہ دیکھو جہاں 2 سمندر آپس میں ملیں گے وہی جگہ حضرت خضر سے ملاقات کی ہے۔ اللہ کا کرنا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آنکھ لگ گئی، سو گئے تھے، ان کے پاس جو زنجیر تھی، تھیلی تھی جس میں ان کا توشہ تھا، اس سے مچھلی تھی، اس مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ سمندر کے اندر چلی گئی۔ اور یہی بتایا گیا تھا کہ جب یہ مچھلی سمندر میں چلی جائے گی وہی وہ بندہ ملے گا جس سے تم کو ملاقات کرنی ہے۔ اب حضرت موسیٰ بیدار ہوئے، خیال میں نہیں آیا کہ وہ مچھلی تو سمندر میں چلی گئی، آگے چلنے لگے، تھوڑی دور چلے تھے، خادم سے کہنے لگے کہ مجھے تو تھکان محسوس ہو رہی ہے۔ حالانکہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے، اس میں نہیں تھکے، ابھی تھوڑی دور چلے ہیں، خادم سے کہا مجھے تھکان محسوس ہو رہی ہے۔ علماء نے کہا کہ کیوں تھکان محسوس ہوئی؟ کہا تھکان اس لیے ہوئی کہ اب جو چلنا تھا یہ مقصد سے آگے کا چلنا تھا، مقصد تو وہی تھا جہاں سے آرام کیے تھے اور جہاں وہ مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی۔ اب جو چلنا ہو رہا ہے یہ مقصد کے آگے ہے اور مقصد سے زائد ہے، اس لیے فوراً اس میں تھکان محسوس ہو رہی ہے۔ تو جو کام آدمی مقصد کے بغیر کرتا ہے، جس میں انسان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، اس کام کے کرنے میں آدمی جلدی تھک جاتا ہے۔ اور جس کام کا مقصد ہوتا ہے، جس میں کام کرنے والے کے سامنے کوئی نشانہ ہوتا ہے، کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے، اس کام کے کرنے میں آدمی کو نہ گرمی محسوس ہوتی ہے، نہ سردی کا احساس ہوتا ہے، نہ بارش کا احساس ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ خود کی طبیعت کا بیمار ہونا بھی آدمی سے محسوس نہیں ہوتا۔ گھر والے کہتے ہیں تمہاری حالت دیکھو، کتنا بخار چل رہا ہے، کتنا تمہاری بدن کا حال ہو رہا ہے، تم جو ہے وہ سوکھ کر کے لکڑی ہو رہے ہو،
इसको एहसास नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि इसके सामने एक मकसद है, इसके सामने एक टारगेट है, इसके सामने एक निशाना है, इसको वहां तक पहुंचना है। वहां तक के पहुंचने के लिए ये दिन को दिन नहीं देख रहा है, रात को रात नहीं समझ रहा है, सर्दी गर्मी इसके लिए कोई माना नहीं रखती, खुद की तबीयत का अच्छा होना, बीमार होना इसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता है। ये अपने मकसद तक पहुंचना चाहता है। कहा कि ये मकसद की धुन होती है जो आदमी के लिए सारी चीजों का करना आसान कर देती है। जैसे दुनिया के छोटे छोटे काम मकसद के साथ किए जाते हैं और दुनिया के छोटे छोटे काम टारगेट बना करके किए जाते हैं, तो ये इतना बड़ा दावत का काम और ये इतनी बड़ी मेहनत और ये इतना आज़ीमुश्शान काम ये बगैर मकसद के किया जा रहा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये बात तो मुमकिन ही नहीं है। उम्मत का जानमाल ऐसे ही लगवाया जा रहा है, ये बात मुमकिन नहीं है। कोई ना कोई मकसद है जरूर इसका, वो मकसद हमारे सामने होना चाहिए, वो मकसद हमारे अपने सामने होगा। बहुत सारे सवालात का जवाब हमको मिल जाएगा, बहुत सारे हमारे इश्काल हल हो जाएंगे, बहुत सारे हमारे एतराज़ात साफ हो जाएंगे। अगर इस मेहनत का मकसद हमारे अपने सामने होगा तो हर सलीमुल की तरफ अच्छी तबीयत वाला इस मकसद को कबूल करने पर आमादा हो जाएगा। ये वाकई बात तो हकीकत है और ये तो होना ही चाहिए। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछने वालों ने पूछा कि हजरत आप उम्मत से क्या चाहते हैं? आप उम्मत का जानमाल ले रहे हैं, उम्मत से आप क्या चाहते हैं? इस काम से आपका मकसद क्या है? आप इससे क्या चीज पैदा करना चाहते हैं और आपका टारगेट और निशाना क्या है? आपकी मंशा क्या है? हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमले में इस सवाल का जवाब दिया। आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ईमान की जिस सतह पर छोड़ा था, इबादत की जिस सतह पर छोड़ा था, मामलात की जिस सतह पर छोड़ा था, अखलाक की जिस सतह पर छोड़ा था, मुआशरत की जिस सतह पर छोड़ा था, रहन सहन का जो तौर तरीका इमामुल अंबिया के जमाने में था, मैं इस मेहनत के जरिए से उम्मत को दोबारा ईमान और यकीन, इबादत और मामलात, अखलाक और मुआशरे की उस सतह पर लाना चाहता हूं। इसके लिए ये सारी दौड़ करवाई जाती है। इसलिए कि मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और आज़िज़ों, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल नमाज है, ये कयामत तक कोई तब्दील नहीं कर सकता और अगर कर दे तो इसका एतबार नहीं है। अल्लाह के यहाँ वो मरदूद है, अल्लाह के यहाँ वो नाकाबिल कबूल है, उसमें जर्रा बराबर कोई कमी नहीं हो सकती। ऐसे ही मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पूरा दीन जो इमामुल अंबिया ले करके आए थे और अपनी उम्मत को दिया था, इस दीन के अंदर भी अगर जर्रा बराबर और रद्द बदल किया जाएगा, मेरे अजीज बुजुर्गों, जैसे नमाजी की नमाज अल्लाह के यहाँ मुंह पर मार दी जाएगी, ऐसे ही हर वो जिंदगी जो इमामुल अंबिया के तरीके से हटी हुई होगी और हर वो जिंदगी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटी हुई होगी, ये अल्लाह के यहाँ मरदूद करार दी जाएगी, ये अल्लाह के यहाँ नाकाबिल एतबार करार दी जाएगी और इस जिंदगी का अल्लाह के यहाँ कोई एतबार नहीं। हम जिस जगह बैठे हुए हैं ये प्याज का शेड है, प्याज का गोडाउन है। थोड़ी सी अगर प्याज खराब हो जाए, 50 रुपये वाली चीज 10 रुपये के भाव में आ जाती है, 10 रुपये वाली चीज 1 रुपये के भाव में आ जाती है। बाज मर्तबा तो साफ करने के लिए हमारी आदमी को जेब से देना पड़ती है। क्यों? कहा कि चीजों के खराब होने से उसकी कीमत खत्म हो गई, उसकी वैल्यू खत्म हो गई, उसकी हैसियत खत्म हो गई। ऐसे ही मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और आज़िज़ों, हर जिंदगी का अल्लाह के यहाँ भाव नहीं लगेगा। जैसे हर प्याज का अल्लाह मखलूक के यहाँ और मार्केट में भाव नहीं लगता है। देखने वाले चारों तरफ से देखते हैं, देखने वाले वजन करके ग्राम भी देखते हैं और देखने वाले मेरे दोस्तों इतनी बारीकी से देखते हैं 10 रुपये 50 रुपये की चीज को। तो मेरे दोस्तों क्या ख्याल है हमारा? वो जन्नत जिसकी एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है, मुश्क और अंबर का दारा है, और वो जन्नत जहां इंसान को ऐसा महल दिया जाए
جس کے 70,000 کمرے ہیں، کمروں کے 70,000 دروازے ہیں، نہ جانے کتنے خادم ہیں، شراب کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، انسان جو چاہے گا اللہ کی طرف سے وہ دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیش کی جوانی، ہمیشہ ہمیش کی صحت، ہمیشہ ہمیش کا چین، ہمیشہ ہمیش کا آرام، ہمیشہ ہمیش کی حکومت۔ آپ کا خیال کیا ہے؟ کیا اتنی قیمتی جنت اللہ ہر ایرے غیری زندگی پر، اللہ ہر ایسی ویسی زندگی پر، اور اللہ ایسی کھوٹی زندگی پر اتنی قیمتی جنت دے دیں گے؟ ایک دکاندار میرے دوستوں بزرگوں اوریجنل نوٹ تو بہت دور کی بات ہے، تھوڑا سا اس پر چپٹی لگ جائے نا، پیوند لگ جائے تو اس سے قبول نہیں کرتا ہے، نہیں بولے نوٹ بدل کر کے دے۔ حالانکہ کیا حیثیت ہے اس کی؟ اس پر ریزرو بینک کا ٹھپا لگا ہوا ہے، وہ گورنمنٹ کی نظر میں لیگل ہے اور اس کی مانیتا ہے، اس کا چلن ہے، لیکن صرف ذرا سے پھٹے ہونے کی وجہ سے، ذرا سی اس پر جو ہے وہ چپٹی لگی ہونے کی وجہ سے دکاندار لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ زندگی جو 100% امام الانبیاء کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، پیدائش سے لے کر کے موت تک، صبح اٹھنے سے لے کر کے رات میں سونے تک، جو زندگی پوری کی پوری پیوند زدہ ہے اور جو زندگی پوری کی پوری جو ہے وہ چپٹی سے بھری ہوئی ہے، کیا ایسی زندگی اللہ کے یہاں قبول ہوگی؟ کیا ایسی زندگی پر اللہ کے یہاں قیمتی جنت ملے گی؟ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، جیسے ایک نمازی کی نماز حضور کے طریقے سے ہٹ جانے کی وجہ سے اللہ کے یہاں مردود قرار دی جائے گی، ایسے ہی یہ زندگیاں بھی امام الانبیاء کے طریقے سے ہٹی ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں منہ پر باندھی جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے، تبلیغ کی اس محنت کے ذریعے سے ہر فرد امت کو اس زندگی پر لانا ہے کہ ہماری زندگی امام الانبیاء کی زندگی سے اتنی میل کھا جائے، اتنی میل کھا جائے کہ ایک نبی کی زندگی میں اور ایک امتی کی زندگی میں لوگ فرق نہ کر سکے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے، مدینہ والے پہچان نہیں سکے اس میں نبی کون ہے، امتی کون ہے، محمد ابن عبداللہ کون ہے اور ابو بکر ابن ابی قحافہ کون ہے۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق سے مصافحہ کر رہے تھے، یہ سمجھ کر کے یہ نبی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے دھوپ سے بچانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چادر کا سایہ بنا کر کے حضور کے سروں پر جب اس کو رکھا ہے، تب جا کر کے مدینہ والوں نے سمجھا کہ یہ خادم ہے، یہ مخدوم ہے، یہ امتی ہے اور یہ نبی ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے اور یہ محمد ابن عبداللہ ہے۔ ایسی زندگی حضور کی زندگی سے مل چکی تھی کہ دیکھنے والوں کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا۔ لیکن میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اللہ معاف فرمائے، وہ مسلمان جو پورے ملک کے اندر آسانی کے ساتھ پہچان لیا جاتا تھا اور لاکھوں کے مجمع میں جس کا ظاہر ہی اس کے حضور کے امتی ہونے سے ثابت کر دیتا تھا اور جس کا حلیہ ہی اس کا حضور کا عاشق ہونا بتلا دیتا تھا، آج محنت کے زندگی سے نکل جانے کی وجہ سے اور محنت کے زندگی سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے یہ مسلمان اس کی سطح گرتے 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 اتنی گر چکی ہے کہ بعض مرتبہ اس کے اسلام کی شناخت اس کی شرمگاہ سے کرنی پڑتی ہے۔ راستے میں کہیں حادثہ ہو جائے اور اللہ نہ کرے کہ اس کی جان چلی جائے، اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثہ ہو جائے، اس کے پاس کوئی اس کا پروف نہیں ہے، کوئی اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، تو دیکھنے والے کہتے ہیں ان کی شرمگاہوں کو دیکھو، پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، وہ مسلمان جس کا چلنا غیر بتا دیتے تھے کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، اس کا دیکھنا لوگ کہہ دیتے تھے کہ یہ حضور کا عاشق ہے، حضور کا امتی ہے، آج اس مسلمان کی سطح اتنی گر گئی کہ اس کو مسلمان جاننے کے لیے اس کی شرمگاہ کو دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اس کے سر کے بال سے لے کر کے اس کے پیر کے ناخن تک سے
کہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا عاشق، یہ امام الانبیاء کا امتی، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ اور اپنا نبی ماننے والا ہے۔ کہا کہ اس کی زندگی تو دور دور تک کہیں سے نہیں دکھا رہے، کتابیں تو حضور کی زندگی کچھ اور بتا رہی ہے اور اس کی اپنی عملی زندگی تو کچھ اور ہے، وہ تو کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کہیں سے بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اس زندگی پر نہ اللہ کا کوئی وعدہ آخرت میں پورا ہوگا، نہ اس زندگی پر اللہ کا کوئی وعدہ دنیا میں پورا ہوگا۔ آپ یہ مت سوچو کہ میں مسلمان ہوں دنیا میں مارا جا رہا ہوں، میں مسلمان ہوں اس لیے دنیا میں ذلیل ہو رہا ہوں، میں مسلمان ہوں اس لیے دنیا میں حالات کے شکار ہوں، میں مسلمان ہوں اس لیے دنیا میں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہوں۔ ان دھوکے میں نہیں رہنا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس لیے حالات ہے، میں نافرمان ہوں اس لیے یہ حالات ہے۔ اسلام حالات لانے کے لیے نہیں تھا، اسلام تو حالات کو سدھارنے کے لیے تھا۔ بگڑے حالات تو اسلام کے پہلے تھے، اسلام کے پہلے گردنیں مار دی جاتی تھی، اسلام سے پہلے مال لوٹ لیے جاتے تھے، اسلام سے پہلے عزتیں نیلام ہوتی تھی، اسلام سے پہلے 100 سال 150 سال جنگیں چلا کرتی تھی، اسلام سے پہلے حاملہ پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکال دیا جاتا تھا، اور اسلام سے پہلے اللہ کے گھر بیت اللہ کے ننگے طواف کیے جاتے تھے، اور اسلام سے پہلے جان اور مال جانوروں سے زیادہ بے قیمت ہو چکے تھے۔ وہ تو اسلام جب آیا ہے سلامتی کو لے کر کے آیا ہے، انسانوں کا مارنا تو دور کی بات ہے، اس نے چیونٹی کو مارنے سے منع کر دیا، جانور کو مارنے سے منع کر دیا۔ حضور نے فرمایا میں عورت کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں جس نے اپنی بلی کو باندھ کر کے رکھا تھا، نہ خود کھانا دیتی تھی نہ کھانے کے لیے چھوڑتی تھی، اگرچہ تہجد گزار تھی، عبادت گزار تھی، لیکن مخلوق کا حق ضائع کرنے کی وجہ سے میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ اسلام کے آنے سے امن و امان آیا ہے، اسلام کے آنے سے دنیا کے اندر چین و سکون آیا، اسلام کے آنے سے دنیا کے اندر حیا آئی، اسلام کے آنے سے دنیا کے اندر پردہ آیا، اسلام کے آنے سے ایک عورت اپنے آپ کو اتنا محفوظ تسلیم کرنے لگی کہ اگر یہ اپنا ملک چھوڑ کر کے بغیر کسی مرد کے، بغیر کسی محافظ کے، بغیر کسی محرم کے بھی اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے مکہ المکرمہ آنا چاہتی تھی، اس کے اندر کوئی جھجک نہیں تھی، اس کے اندر کوئی ڈر خوف نہیں تھا، یہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے مکہ آتی تھی اور اپنا فریضہ ادا کر کے اپنے گھر واپس چلی جاتی تھی۔ اس کو اتنا یقین تھا کہ مجھ کو چھیڑنا تو دور کی بات ہے، میری طرف کوئی غلط نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اسلام حالات لانے کے لیے نہیں، اسلام تو حالات کے رخ کو بدلنے کے لیے، اور دنیا نے یہ انقلاب دیکھا ہے کہ جو اپنے سگے بھائی کو نہیں بخشتے تھے اور جو اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے تھے اور جن کے آپس کے خاندانوں میں اور خونی رشتے میں برسوں جنگ چلا کرتی تھی، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے؟ یہاں سے جان دے رہے ہیں، اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پی رہے ہیں، اپنے بچے کو بھوکا سلا دے رہے ہیں اور اجنبی مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایک بکری کی سری ایک گھر سے گھوم کر کے ساتوں گھر میں جا کر کے جس گھر سے چلی تھی اسی گھر میں آ جا رہی ہے۔ ارے یہ کون سا دین ہے جس نے اتنی ہمدردی، اتنی خیر خواہی، اتنی محبتیں آپس میں قائم کر دی کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے جذبے پیدا ہو گئے، جو جان لینے والے تھے وہ جان دینے والے بن گئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ بات نہیں ہے کہ آج کا مسلمان اسلام کی وجہ سے پریشان ہے اور آج کا مسلمان اسلام کی وجہ سے حالات میں ہے اور آج کا مسلمان اسلام کی وجہ سے تکالیف میں ہے، بلکہ مسئلہ یہ کہ وہ اسلام جو اللہ کے یہاں سے مطلوب تھا یہ ناقص اسلام ہے، یہ ادھورا اسلام ہے، یہ نامکمل اسلام ہے، یہ میرے دوستوں بزرگوں ناقص ہے، جس کی وجہ سے یہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، حالات کی زد میں ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ناقص دین پر نہ پہلے کبھی تھا اور نہ کبھی بعد میں رہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ
دین کہتے کس کو ہے؟ ابھی تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، مولوی صاحب یہ سمجھاؤ دین کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تو الف با تا میں ہی ہماری گاڑی اٹکی ہوئی ہے، ابھی تو نمازی صاحب نماز سے ہی دین سمجھ رہے ہیں، اور ابھی تو حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میں تو دین پر عمل کر چکا، میں حج کا فریضہ ادا کر کے آ گیا، اور ابھی تو ماشاءاللہ روزہ رکھنے والا عید پر ایسا سمجھ رہا ہو کہ میں نے دین کا حق ادا کر دیا۔ میرے دوستو، امت ان دھوکوں میں پڑی ہوئی ہے، جو جتنے عمل پر ہے اسی سے مکمل دین سمجھے ہوئے ہے، اور جو جتنا کر لے رہا ہے اسی سے دین سمجھے ہوئے ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارا دھوکہ ہے، ہماری غلط فہمی ہے۔ دین کا مفہوم وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، دین کا مفہوم امام الانبیاء نے اپنی زندگی سے طے کر کے امت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دین کا تعلق تمہارے کھانے پینے سے بھی ہے، دین کا تعلق تمہارے استنجا کرنے بیت الخلا کے طریقے سے بھی ہے، دین کا تعلق تمہاری شادی بیاہ سے بھی ہے، دین کا تعلق تمہاری موت میت سے بھی ہے، دین کا تعلق تمہارے کمانے کھانے کے نقشوں سے بھی ہے، اور دین کا تعلق تمہارے گھر کی چار دیواری کی زندگی سے بھی ہے، اور دین کا تعلق تمہارے بازار کے لین دین کی زندگی سے بھی ہے۔ یہ 24 گھنٹے کی زندگی کا دین ہے جو کامل اور مکمل دین ہے۔ اس دین کا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ہم اس دین میں داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ تم پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جس دین کی سب سے پہلی بنیاد ایمانیات ہے، جس دین کی سب سے پہلی سیڑھی اللہ پر یقین ہے، اللہ کی ذات عالی کا تعارف ہے، اللہ رب العزت کی پہچان ہے، جس دین کی سب سے پہلی بنیاد اللہ پر ایمان ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اگر میرا امتحان دنیا کو دیکھ رہا ہوں، دنیا کو دوڑ رہا ہوں، چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، چیزوں کو دوڑ رہا ہوں، اسباب کی دنیا میں جی رہا ہوں، نگاہوں سے گلوں کا زمین سے اگنا دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ زمین ہی روزی دے رہی ہے، آسمان سے بارش کا برسنا دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ بادل ہی پانی برسا رہا ہے، میاں بیوی کے ملاپ سے بچے کے دنیا میں آنا تجربات میں ہے، سمجھ رہا ہے کہ یہی بچے کے آنے کا ذریعہ ہے، بھینس کے تھن سے دودھ کا نکلنا دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ دودھ کو بھینس دے رہی ہے اور انڈے کو مرغی سے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، یقین یہ بن رہا ہے کہ انڈا تو مرغی میں سے آ رہا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ان اسباب کو دیکھتے دیکھتے اور ان غلط فہمیوں کے ساتھ دن اور رات گزارتے کبھی دل کے اندر یہ خواب و خیال بھی نہیں آتا کہ ایک دنیا وہ بھی ہے جو ان ظاہری دنیا سے ہٹ کر کے ہے، اور ایک ذات اس کائنات میں وہ بھی ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ہمارے لیکن ساری کائنات پر کنٹرول، ساری کائنات پر قبضہ، ساری کائنات کو چلانا، ساری کائنات کے نظام کو سنبھالنا، اور ساری کائنات اور ساری کائنات میں ساری چیزوں کو سنبھالنا، اسی اللہ رب العزت کے اختیار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے زمانے کے لوگوں کی اس بنیاد کو صحیح کیا کہ یہ ہر غیر چیز کو تم اللہ سمجھ رہے ہو، تم معبود سمجھ رہے ہو، ارے وہ تو وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں، جہاں ساری بڑائی ختم ہوتی ہے، جس کے جیسا کوئی نہیں، ساری تعریفیں اسی کے لائق ہے، اس کے جیسا پالن ہار کوئی نہیں۔ تم 2 بچوں کو پالنے میں تم کو سر کا پسینہ ایڑی تک آ جاتا ہے، اور 5 آدمی کی فیملی کی ضرورت کے پورا کرنے میں تم کو 24 گھنٹہ ناکافی ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اگر ایک اضافی خرچ آدمی کے سامنے مہینے میں آ جائے، اس کا بجٹ ہل جاتا ہے اور اس کی دماغ کی چولے ہل جاتی ہے۔ میرے دوستوں، وہ کیسا خالق اور مالک ہے، وہ کیسا رب ہے، وہ کیسا پالن ہار ہے، اور وہ کیسے خزانوں کا مالک ہے، اور وہ کیسی زبردست قدرت اور طاقت کا مالک ہے۔ صرف انسانوں کو نہیں پال رہا ہے، پرندوں کو پال رہا ہے، جانوروں کو پال رہا ہے، سمندر کی مخلوقات کو پال رہا ہے،
خشکی کی مخلوقات کو پال رہا ہے، ہواؤں کی مخلوقات کو پال رہا ہے، پہاڑوں میں رہنے والی مخلوقات کو پال رہا ہے، اس مخلوق کو بھی پال رہا ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو، اس مخلوق کو بھی پال رہا ہے جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، روزانہ دے رہے ہیں، ان کے مقدر کا رزق دے رہے ہیں، ان کے مزاج کے مطابق دے رہے ہیں، تازہ دے رہے ہیں، تمہاری طرح فریج میں باسی رکھ کر کے نہیں کھلاتے، بلکہ جس کی جو روٹی ہے روزانہ کھلاتے ہیں، تازہ کھلاتے ہیں، جتنی مقدار ہے اتنی کھلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کم ہے تو 2 کی بجائے 1 روٹی، بلکہ جتنی جس کی غذا ہے اس کی غذا اپنی قدرت سے اس کو پہنچا رہے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ان آسمان و زمین کو بنانے والا اور ان میں پانی کے نظام کو چلانے والا اور ان مخلوقات کو روزی دینے والا، نبی جی ان سے پوچھئے تو صحیح پوری کائنات میں ہے کون؟ یہ ضرور کہیں گے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج میرے دوستوں بزرگوں، غیروں کے ساتھ رہتے رہتے ایمان والے سے یقین کمزور ہو گیا۔ کہا کہ بولے اتنے بچے پیدا کرنا مسئلہ نہیں ہے، ان کو کھلانا مسئلہ ہے، ان کو پالنا مسئلہ ہے۔ کیوں میرے دوستوں بزرگوں، میرے دوستوں، ہم خود اپنے کھانے میں محتاج ہیں، ہم کیا دوسروں کو کھلائیں گے؟ اس کے آنے سے پہلے اس کا رزق اللہ مقدر کر چکے ہیں، اس کے آنے سے پہلے اس کی روٹی دنیا میں بھیجی جا چکی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم، کیوں اپنی اولادوں کو مارتے ہو؟ اس اندیشے سے کہ ہم اس کو کیسے کھلائیں گے، ان کی ضرورتوں کو کیسے پورا کریں گے۔ ارے اس دھوکے سے نکل جاؤ کہ ان کو تم کھلاتے ہو، ان کو بھی ہم کھلاتے ہیں اور تم کو بھی ہم کھلاتے ہیں، تمہاری ضرورت کو بھی ہم پورا کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو بھی ہم پورا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، وہ اللہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اس کے جیسا روزی کا دینے والا، اس کے جیسا روزی کا پہنچانے والا۔ میرے دوستوں بزرگوں، آدمی کے تھوڑی سی فیملی بڑی ہو جائے یہ بھولنے لگتا ہے اور اس کا حافظہ کام نہیں کرتا ہے، لیکن وہ اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہا اپنی لاٹھی مارو پتھر پر ماری تو اس میں دوسرا پتھر نکلا، کہا اس پر مارو، اس پر ماری تو اس میں تیسرا پتھر نکلا، کہا اس پر مارو، اس پر مارا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جس کے منہ میں ایک ہرا پتا ہے، اور جو کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویعلم مکانی ویذکرنی ولا ینسانی، انتہائی پاک ہے وہ رب اور وہ اللہ کی ذات جو مجھے اس جگہ بھولی نہیں ہے، میرے مقدر کا رزق مجھے یہاں پہنچا رہے ہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسا، ارے باپ کبھی اولاد کو بھول جاتا ہے، اولاد باپ کو بھول جاتی ہے، وہ رب ہے جو اپنی مخلوق کو بھولتا نہیں ہے، وہاں غلطی کا امکان نہیں ہے، وہاں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ ہے، رب ہے، ساری کائنات کے پالنہار ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والے ہے، ساری کائنات کا تھوڑا سی اللہ نے مجھ کو عقل دے دی، کمانے کی صلاحیت دے دی، اور ساری مخلوق میں انسان کو کمانے والا بنا دیا۔ اس کو یہ دھوکہ لگ گیا کہ میں کمائی سے پڑھ رہا ہوں۔ میرے دوستو، اگر کھانا میری ضرورت ہے تو مجھ سے زیادہ خوراک دنیا میں دوسری مخلوقات کی ہے۔ وہ تو روزی کے کسی نقشے سے جڑے نہیں ہیں، ان کا تو کوئی کارخانہ نہیں، ان کی تو کوئی فیکٹری نہیں، ان کی تو کوئی ملازمت جاب سروس نہیں ہے۔ جب اللہ اپنی قدرت سے بغیر نقشے کے، بغیر سبب کے، بغیر محنت کے، بغیر صلاحیت کے ان کو پالنے پر قادر ہے، وہ اللہ دینے کے لیے، پالنے کے لیے، میرا پیٹ بھرنے کے لیے میری صلاحیت، میری استعداد کا پابند نہیں ہے۔ روزانہ کے اعتبار سے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں اس کا مذاکرہ ہوتا تھا، یہ باتیں کہیں سنی جاتی تھی تاکہ یہ چیزیں اندر میں یقین میں آئے۔ انسان کا مزاج یہ ہے، انسان جو چیزیں سنتا ہے اس کا اثر لیتا ہے، جو چیزیں آنکھوں سے دیکھتا ہے، اتنی بڑی بلڈنگ، 50 منزلہ بلڈنگ، اب اس کا تاثر اندر میں پیدا ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم اس آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے جس آسمان کو ہم 24 گھنٹے تمہارے سروں پر لٹکائے ہوئے ہیں،
ایسا ایک نہیں ایسے 7 آسمان ہے. تمہاری بلڈنگیں 50 ستون پر کھڑی ہوئی ہے. بغیر عمد ترونہا, تم ہمارے آسمان میں ایک پلر بتاؤ, تم ہمارے آسمان میں ایک ستون بتاؤ, تم کوئی ایک ٹیکا پوری دنیا میں کہیں دکھا دو جو ہم نے آسمان پر لگا کر کے رکھا ہو. ہماری قدرت ہے. واللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. ایک واقعہ ایسا نہیں بتا سکتے کہ آسمان کا ٹکڑا زمین پر گر گیا ہو, یا آسمان زمین سے ٹکرا گیا ہو, یا آسمان زمین آپس میں بھڑ گئے ہو, یا آسمان کا زمین سے آپس میں ٹکراؤ ہو گیا ہو. اللہ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا چھت اور اتنا بڑا آسمان جس پہ کروڑوں مخلوقات ہے اور جس میں فرشتوں کی گنتی کا کوئی اندازہ نہیں ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو, ان کی گنتی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جس آسمان پر جبرائیل امین جیسا فرشتہ ہے جس کے ایک پر سے مشرق دوسرے سے مغرب دھپ جائے, جس آسمان پر میکائیل جیسا فرشتہ ہے جس کے سر پر ساری دنیا کا پانی ڈال دیا جائے تو اس کے کانوں تک نہ آئے, جس آسمان پر وہ فرشتہ ہے جس کے سور کے ایک پھونکنے سے ساری دنیا کے کلیجے پھٹ جائے, اور جس آسمان پر اتنے بڑی بڑی مخلوقات ہیں اور جس آسمان پر اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں کہ ایک فرشتہ میرے دوستوں ایک مخلوق ساری کائنات کا لقمہ بنا کر کے ایک لقمے میں اس کو نگل لے. اتنی بڑی مخلوقات جن آسمانوں پر رہ رہی ہے, ان آسمان کو تھامنے کے لیے ایک ستون نہیں, ایک پلر نہیں, ایک کھمبا نہیں, ایک سپورٹ نہیں ہے. کس نے تھاما ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری قدرت ہے. میرے دوستوں, بزرگوں اور عزیزوں, 24 گھنٹے میں 50 چیزیں میری اپنی نگاہوں کے سامنے ہے. مومن کا دیکھنا عبرت کی نگاہ سے ہوتا ہے. مومن کا دیکھنا اللہ پر ایمان اور یقین کی نگاہ سے ہوتا ہے. جس چیز کو دیکھے گا یہ اس سے اپنے اللہ کو پہچانے گا. جس چیز کو دیکھے گا اس سے اپنے اللہ کی بڑائی کو اپنے دل کے اندر لائے گا. کہ یہ دنیا کی بنی ہوئی چیزیں, یہ مکان بھی تو مٹی کا بنا ہے, لیکن آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو اس مٹی میں بولنے کی صلاحیت پیدا کرے, اس مٹی میں سننے کی صلاحیت پیدا کرے, اس مٹی میں کھانے کی چکھنے کی صلاحیت پیدا کرے, اس مٹی میں پکڑنے کی چلنے کی صلاحیت پیدا کرے. میرے اللہ کہہ رہے ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم من خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے. ہم نے مٹی سے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے کان, ناک, دل, دماغ, گلے اور یہ سارے ہاتھ پیر ہم نے مٹی سے تمہارے بنائے. میرے دوستوں, بزرگوں اور عزیزوں, اللہ کا یقین اور اللہ کا تاثر دلوں میں اس لیے نہیں ہے کہ مخلوق کو بولا جا رہا ہے, مخلوق کو سنا جا رہا ہے, مخلوق کا تاثر اندر میں آ رہا ہے. ہمارے حضرت دعوت برکات فرماتے ہیں مخلوق کو پڑھو گے اور دنیا کی جھوٹی خبروں کو پڑھو گے, مخلوق کا تاثر دل کے اندر آئے گا. اخبار کو پڑھو گے, خبروں سے متاثر ہوگے اور دنیا کی چیزوں اور نقشوں سے متاثر ہوگے. ارے فلاں بادشاہ, فلاں منسٹر, فلاں وزیر اعظم, فلاں شیخ صاحب, فلاں کمپنی والے اور فلاں فیکٹری والے, فلاں ملینر اور فلاں کروڑ پتی. میرے دوستوں, مخلوق کو پڑھنے کی وجہ سے مخلوق کا تاثر اندر میں پیدا ہو رہا ہے. اللہ کی سچی خبر جو قرآن کی شکل میں ہے, نبی کی سچی خبر جو حدیث کی شکل میں ہے, نہ اس کو پڑھنا ہے, نہ اس کو سننا ہے, نہ اس کو سمجھنا ہے. اس لیے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کتنے بڑے ہیں, وہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے, اس اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے, وہ اللہ کیسے رب ہے, وہ اللہ کیسے پالن ہار ہے, وہ اللہ کتنی زبردست قدرت اور طاقت کے مالک ہے, اور وہ اللہ کتنی زبردست قدرت اور طاقت کے رکھنے والے ہیں. کیونکہ اللہ کا کلام پڑھا نہیں, اس لیے وہ تاثر اندر میں پیدا نہیں ہوا. رمضان میں پورا قرآن اس لیے نہیں سنایا جاتا کہ آپ الحمد سے والناس کا صرف سن لو اور ختم کر دو. میرے دوستو, یہ سال میں ایک مرتبہ اس لیے سنایا جاتا ہے, یہی تمہاری زندگی کا دستور سمجھانے کے لیے ہے. یہ اللہ کے قانون کی کتاب ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس کو پڑھنا ہے, اسی کے مطابق اپنی زندگی کو لانا ہے. اس کو پڑھو گے تو تم کو پیدا چلے گا وہ اللہ کتنی زبردست قدرت والے ہیں. 50 کلومیٹر ہوتا نہیں کہ زبان بدل جاتی,
लोगों के रहन सहन का अंदाज बदल जाता। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, जिस लड़की को तुम आज तक पहचानते नहीं थे, निकाह के होते ही ऐसी मोहब्बतें, ऐसी अकीदतें, एक दूसरे के लिए जान देने का जज्बा पैदा हो जाता। ये कहां से हुआ? दिलों को किसने मिलाया? मोहब्बतें किसने डाली? अकीदतें किसने पैदा की? ये अल्लाह की कुदरत ही तो है। वमिन आयातिही अमनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार, रात को सुकून का जरिया, दिनों में आराम का जरिया, ये किसने बनाया? ये अल्लाह की कुदरत तो है। वमिन आयातिही इख्तिलाफु अल्सिनतिकुम व अलवानिकुम, तुम्हारी जबानों का बदलना, कहीं कोई जबान कहीं कोई जबान, तुम्हारे रंगों का बदलना और तुम्हारे चेहरों की और शक्लों का बदलना, ये सारी चीजें किसने की? कौन कर रहा है? किसने किया है? ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से तो है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान का कोई सफ़ा शायद आपको ऐसा मिलेगा जिसमें अल्लाह ने अपनी कुदरत, अपनी बड़ाई का नजर रखा। ये ईमान है। उम्मत को ईमान की सतह पर लाना है। उम्मत को जाहिरी नक्शों से निकाल करके, असबाब की दुनिया से निकाल करके, चीजों के असर से निकाल करके और चीजों के माहौल से निकाल करके इमामुल अंबिया ने आमाल पर अपनी उम्मत को डाला है और इमामुल अंबिया ने यकीनी असबाब पर अपनी उम्मत को डाला है और उम्मत को वो यकीनी असबाब दिखाए हैं जिसका यकीन उम्मत के अंदर इतना था कि आने वालों को झुकलाते थे। एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को अबू दरदा ने झुकलाया और ये कहा तुम गलत कहते हो, मेरा मकान जल ही नहीं सकता। कहा हजरत इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? कहा कि मैंने अपने नबी से दुआए हिफाजत की है और मेरा मामूल उस दुआ से पढ़ने का है। मुझे यकीन है इस बात का, ऐसे 6 नहीं 6000 आंखें भी अगर मकान के जलने की खबर दे, मैं उनको झुकला दूंगा, लेकिन मेरे नबी की खबर से गलत नहीं हो सकती है। कितना यकीन है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे अंदर चीजों का यकीन है। अल्लाह माफ फरमाए, अगर कैमरा लगा हुआ है तो दिलों में इत्मीनान है, कोई घबराने की बात नहीं, कोई डर की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरी फैक्ट्री में, मेरे कारखाने में, मेरे घर में, मेरे अपने जो है वो गोडाउन में कैमरा लगा हुआ है, मुझे इत्मीनान है, अब कोई तकलीफ, कोई नुकसान नहीं होगा और चीजें इधर की उधर नहीं होगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कहाँ गई हुजूर की वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं, अगर तुम अपने घर के दरवाजे को, अगर तुम अपने कारखाने दुकान के दरवाजे को आयतुल कुर्सी पढ़ करके बंद करोगे, अल्लाह सारी जहान की तकलीफ दे चीज से तुम्हारी चीजों को, तुम्हारे घरों को, तुम्हारे असबाब को, तुम्हारी चीजों को अल्लाह महफूज कर देंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्ग और आजीजों, मैं अगर अपने आप को ईमान वाला कह रहा हूं, मेरे अंदर किस चीज का यकीन है? चीजों का है या हुजूर की खबरों का? शैतान को यकीन है कि सूरह फातिहा से हिफाजत का होना यकीनी है। आप हदीस उठा करके देखो, आया था अबू हुरैरा के पास इंसानी शक्ल में और सदके की खजूरें भर करके लेकर के जा रहा था, पकड़ लिया उसको, कहा कि कहां जा रहे हो, चोरी करते हो? कहा हजरत बहुत मोहताज हो, बेचैनी है और घर वालों की भूख तंगी है, कल नहीं आऊंगा। छोड़ दिया उसको। दूसरे दिन फिर आ गया, कहा आज तो नहीं छोड़ूंगा। अबू हुरैरा छोड़ दो, कल नहीं आऊंगा। तीसरे दिन फिर आ गया, कहा आज तो पक्का नहीं छोड़ूंगा। कहा अबू हुरैरा छोड़ दो, तुमको एक बात सिखाऊंगा। कहने लगे वो कौन सी बात है? कहा अबू हुरैरा, अगर तुम अपने घर का दरवाजा आयतुल कुर्सी पढ़ करके बंद कर लोगे, अल्लाह हर चीज से और हर तकलीफ दे चीज से तुम्हारी चीजों से तुम्हारे घर की हिफाजत कर देंगे। हुजूर की खिदमत में आकर के अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। वरना अबू हुरैरा जानते हो किससे बात कर रहे थे? वरना हुजूर मैं नहीं जानता। कहा वो शैतान था जो तुमसे गुफ्तगू कर रहा था। और कहा अबू हुरैरा है तो झूठा, लेकिन तुम्हें सच बात कह करके गया। हमारे हजरत फरमाते हैं, जिस आयतुल कुर्सी के पढ़ करके हिफाजत का यकीन शैतान को था, आज उससे हिफाजत का यकीन मुसलमान को नहीं है। शैतान कह रहा है कि अबू हुरैरा तेरी चीजें महफूज हो जाएगी अगर तू आयतुल कुर्सी पढ़ ले। मेरे अपने अंदर इन चीजों का यकीन, यही तो मेरे दोस्तों इस मेहनत से चाहा जा रहा है। नजरों का यकीन निकालना है, हुजूर की खबरों का यकीन अंदर में पैदा करना है। सारी दुनिया एक बात कह रही है, हम उस वक्त तक तस्दीक नहीं करेंगे जब तक इमामुल अंबिया की ज़बानी उसकी तस्दीक नहीं होगी। अगर हमारे नबी कह रहे हैं तो ये ठीक है, और अगर हुजूर की खबर से उनका तजुर्बा अगर टकरा रहा है, वो झूठे हैं, वो कज़्ज़ाब हैं और वो अपने तजुर्बों में गलत हो सकते हैं। इमामुल अंबिया का कौल और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अपनी जगह पर गलत नहीं हो सकती।
حفاظت کے یقینی اسباب اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دیے ہیں میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، لیکن ان یقینی اسباب سے زندگیوں کے ہٹ جانے کی وجہ سے غیر یقینی اسباب نے زندگیوں میں جگہ لے لی۔ آدمی غیر یقینی اسباب کو استعمال کر کے مایوس نہیں ہو رہا ہے، یقینی اسباب کو استعمال کر کے آدمی مایوس ہو جائے گا۔ علاج کا کرانا شریعت نے منع نہیں کیا ہے، دوا کا کھانا شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن یہ غیر یقینی اسباب ہے۔ لیکن ایمان والے کو اتنا یقین ہے، ایک سے علاج صحیح نہیں ہوا دوسرے کے پاس جاتا ہے، دوسرے سے نہیں ہوا تیسرے کے پاس جاتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، تھکتا نہیں ہے۔ اپنے شہر میں نہیں ہوا دوسرے شہر میں جائے گا، وہاں نہیں ہوا اس سے بڑے شہر میں جائے گا، اس سے بڑے سرجن کو، ماہر کے ڈاکٹر کو دکھائے گا۔ اندر میں اس سے مایوسی نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ اس نے تھوڑا بہت صدقہ نکال دیا، صدقہ تو نکالا، علاج تو ہوا ہی نہیں، دعا تو کر رہا ہے، بیماری سے شفا تو ملی نہیں۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، کہا کہ میں نے تو اہتمام کیا پڑھنے پڑھانے کا، لیکن مسئلہ تو حل ہوا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ کر کے یہ فیصلے کروانا چاہتا ہے اور ساری دنیا کے اسباب کو موت تک برتتے رہے گا، اس سے مایوس نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یقین کی جس سطح پر پہنچایا تھا، اس محنت کے ذریعے سے امت کو یقین کی سطح تک لے کر کے جانا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے اگر تمہارے سینوں میں دل بنایا ہے، اس دل کو اللہ نے مخلوق کے رہنے کی جگہ نہیں بنایا، اس دل کو اللہ نے مخلوق پہ لگانے کے لیے نہیں بنایا، اس دل میں اللہ نے مخلوق کو اتارنے کے لیے نہیں بنایا، اس دل کو مخلوق کا گھر نہیں بنایا گیا۔ اس دل میں اگر کسی کا تعلق ہے تو وہ اللہ ہے، اس دل میں اگر کسی کی محبت ہو تو وہ اللہ ہو، اس دل کے اندر اگر کسی کا یقین ہو تو وہ اللہ ہو، اس دل کے اندر اگر کوئی رہے تو اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے۔ اللہ نے دل کو اس لیے بنایا ہے، اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، قرآن اللہ کے نبی کی زبانی قیامت تک آنے والوں کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم اس کے اندر کمپرومائز کرو گے، اور اگر تم اس کے اندر سمجھوتا کرو گے، اور اگر تم اس دل کے اندر اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت کو غالب کرو گے، اللہ کہہ رہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم ہماری پکڑ کا انتظار کرنا، اور پھر تم ہماری طرف سے حالات کا انتظار کرنا، اور پھر تم ہماری طرف سے آزمائش کا انتظار کرنا۔ دن اور رات میں کبھی بھی ہماری طرف سے حالات آ سکتے ہیں، اور کبھی بھی ہماری طرف سے فیصلے بدل سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ قانون 1400 سال پہلے اپنی نبی کی زبانی کہلوا رہے ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہاری اولادیں، اگر تمہارا مال، اگر تمہاری تجارتیں، اگر تمہارا اپنا اہل و عیال، یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے غالب مرتبہ اللہ پاک امتحان لیتے ہیں، نیند کے وقت میں آواز لگواتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بیوی پاس میں ہے، گرم بستر پاس میں ہے، سردی کا زمانہ ہے، نیند لگ رہی ہے، اب یہ محبت کا امتحان ہے، دلوں کے اندر کس کی محبت ہے، کس سے یقین ہے، کس سے عشق ہے، کس سے تعلق ہے، اور کس کے میرے دوستوں بزرگوں دن کے اندر جگہ دی گئی ہے۔ یہ اللہ پاک دن میں کئی مرتبہ امتحان لیتے ہیں۔ کاروبار کے عین وقت پر ظہر کی اذان لگواتے ہیں، قیلولہ کے وقت میں عصر کی اذان ہوتی ہے، کاروبار کی مشغولی ہے، مغرب کی اذان ہے، عشاء کی اذان ہے، یہ دن میں کئی مرتبہ امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ زبان سے تو کہہ رہے ہو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہے، لیکن تمہارا عمل اور تمہارا اپنا برتاؤ اور تمہاری اپنی زندگی وہ تو کچھ اور بتا رہی ہے۔ وہ تو تم دکان چھوڑنے کو تیار نہیں، کاروبار چھوڑنے کو تیار نہیں، دوستوں کی مجلس چھوڑنے کو تیار نہیں، بازار کا ماحول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اللہ کے یہاں فیصلے زبان کے بول پر نہیں ہوں گے، اللہ کے یہاں فیصلے زندگی کے عمل پر ہوں گے۔ قبر میں زبان نہیں چلتی ہے، قبر میں انسان کا عمل بولے گا اور انسان کے دل کا یقین کہے گا، اور انسان کے دل میں جو ہوگا وہ باہر لایا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں، اللہ کے یہاں ہر عمل کی معافی ہے، اللہ کے یہاں بڑے سے بڑے گناہ کی معافی ہے، اللہ کے یہاں بڑے سے بڑے جرم کی معافی ہے، لیکن تم دل کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو بٹھاؤ، اور تم دل کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو رکھو، اور اگر دل کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے لگاؤ اور محبت اللہ کے علاوہ
ہو میرے دوستوں بزرگوں، یہ اللہ کے یہاں اتنا بڑا جرم ہے اور یہ اللہ کے یہاں اتنا بڑا گناہ ہے، جس گناہ کی معافی اگر نبی کا چچا بھی ہو تو نہیں ہے، اگر نبی کا باپ بھی ہو تو نہیں ہے، اگر نبی کی بیوی بھی ہو تو نہیں ہے، اور اگر نبی کا بیٹا بھی ہو تو اللہ کے یہاں اس جرم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہرگز اس کو معاف نہیں کرے۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ بیوی جس نے اپنے شوہر کو پیدا نہیں کیا، وہ بیوی جس نے اپنے شوہر کو پالا نہیں ہے، وہ بیوی جو اپنے شوہر کی ضرورتیں پورا نہیں کرتی، اس کے باوجود اس بیوی کی غیرت اپنی محبت میں کسی اور شرکت کو گوارا نہیں کرتی، تو وہ اللہ جس نے پیدا کیا، وہ اللہ جس نے ساری صلاحیتیں دی، وہ اللہ جو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، ساری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، سارے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، وہ اللہ جس نے ساری نعمتیں اپنی قدرت سے عطا کی ہے، وہ اللہ اپنی محبت میں کسی غیر کی شرکت کو اور اس کی میرے دوستوں بزرگوں ساجھیداری کو اللہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تعلق اپنی جگہ پر ہے لیکن محبت، فرمایا کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہے وہ اللہ سے ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے اپنے اس بگڑے ہوئے یقین کو صحیح کرنے کی محنت ہے، اپنے اللہ کو پہچاننے کی محنت ہے، اپنے اللہ کی بڑائی کو دل میں اتارنے کی محنت ہے، اللہ کا تعصب دلوں کے اندر پیدا ہو، مخلوق کا تعصب دلوں سے نکلے، مخلوق کو اللہ مسلط کر دے اگر دل مخلوق سے متاثر ہوگا، اور اگر اس دل سے مخلوق نکل جائے دیکھو ساری دنیا کے سامنے اور ساری مخلوق کے سامنے اور سارے اسباب اور نقشوں کے سامنے اپنی قدرت سے کیسے غالب کر کے رہتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے تمہیں بتائے۔ ہم کو کہنے کے لیے مائک کی ضرورت ہے، آپ کو سننے کے لیے مائک کی ضرورت ہے، تھوڑا سا مجمع زیادہ ہو جائے، آدمی اپنی بات سامنے والے کو سنا نہیں سکتا، تھوڑا سا آپ کا فاصلہ کہنے والے سے زیادہ ہو جائے، آپ کہنے والے کی بات کو سن نہیں سکتے ہو۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ مخلوق ہے جو سننے میں بے بس ہے، اس کو آلات کی ضرورت ہے، اس کو کان کی ضرورت ہے، اس کو مائک کی ضرورت ہے، اس کو اسپیکر کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں، وہ اللہ کتنی زبردست قدرت والے ہیں، کتنی زبردست طاقت والے ہیں کہ آدمی ابھی اپنی زبان کے بول کو الفاظ کی شکل میں منہ میں لاتا بھی نہیں ہے، صرف اس کا خیال اور اس کا ارادہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے اس ارادے کے پیدا ہونے کو بھی ہم جانتے ہیں۔ علیم بذات الصدور، ابھی اس وقت میں مجمع میں بیٹھے ہوئے میرے اپنے دل کے اندر کیا چل رہا ہے میرے بازو والے کو خبر نہیں ہے، میرا بازو والا نہیں جانتا ہے، لیکن میرا اللہ ان سارے خیالات کو جانتا ہے۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم ظاہر کر دو گے تو بھی جان رہے ہیں، تم ظاہر نہیں کرو گے تو بھی جاننے والے ہیں۔ سننے کے لیے وہ کانوں کا محتاج نہیں ہے، سننے کے لیے وہ آلات کا محتاج نہیں ہے، سننے کے لیے اس کے لیے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تم کان کو کسی کے منہ سے لگا کر کے بھی اس کی بات سنو گے، اور کہنے والا اپنے ہونٹ کو کسی کے کان پر رکھ کر کے بھی کوئی بات کہے گا، یہ سمجھ کر کے کہ یہ بات صرف ہم دونوں کے بیچ میں ہے۔ اللہ کہہ رہے تمہاری غلط فہمی ہے، تم دو کے درمیان تیسرے اللہ کی ذات ہے۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، تین کے درمیان اللہ ہوتے ہیں چوتھے، ولا خمسة إلا هو سادسهم، پانچ کے درمیان اللہ چھٹے ہوتے ہیں، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، تم کم ہو یا زیادہ یہ مت بولو کہ ہماری مجلس میں کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور ہو نہ ہو، اللہ کی ذات ہے جو سننے والی ہے، ایسے سننے والی ہے، ایسا سننے والی ہے کہ امی جان حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ میں اپنے حجرے میں تھی اور امام الانبیاء سے خولہ بنت زمعہ آ کر کے اپنا مسئلہ عرض کر رہی تھی، میں حجرے میں رہ کر کے اس بڑھیا کی آواز کو نہیں سن سکی، لیکن اللہ آسمانوں سے قرآن کی آیت اتار رہے ہیں اور کہہ رہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، نبی جی اللہ نے اس بڑھیا کے مسئلے کو سن لیا ہے اور اللہ اس کا فیصلہ آسمانوں سے کہہ رہے ہیں۔
میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، حفاظت کرنے والے کیسی زبردست حفاظت کرنے والے، علماء فرماتے ہیں جو مچھلی حضرت یونس کو نگل چکی تھی، اور جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس تھے اور 40 دن تک تھے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ مچھلی بعض مرتبہ سمندر کی تہ میں اتنے نیچے چلی جاتی تھی کہ حضرت یونس سمندر کی تہ میں جو ریت ہوتی تھی اور جو سیپ اور موتی ہوتے تھے ان کی تسبیح کو اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے۔ اتنی گہرائی میں جانے کے بعد بھی 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد جب حضرت یونس کو وہاں سے نکالا گیا ہے، کہا کہ ایک بال کے برابر بھی جسم کے اندر کوئی تغیر نہیں آئی۔ اللہ کی ذات ہے، حفاظت کرنے والی ہے۔ پورا مکہ امام الانبیاء کو پکڑنے پر ہے، 100 اونٹ انعام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ پورے مکہ میں جال بچھا دیا گیا ہے، سارے راستوں پر ناکہ بندی کر دی گئی ہے، کہیں سے کوئی باہر نہ نکلے اور کہیں کوئی جو ہے وہ باہر جا نہ پائے۔ اتنی سخت نگرانی میں، اتنی سخت جو ہے وہ سارے حفاظتی انتظامات میں اللہ کے نبی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے اللہ کے نبی اگر یہ دشمن اپنے پیر کے انگوٹھوں کو دیکھ لیں گے تو یہ ہم کو پکڑ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے تیسرے اللہ ہے؟ اللہ کی حفاظت میں فرمایا نبی جی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ نبی جی آپ اپنی جان کی پرواہ نہ کریں، آپ کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا تم میری پہرے داری مت کرو، اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، آج کا ایمان والا اسی لیے خوف زدہ ہے، آج کا ایمان والا اسی لیے ڈر رہا ہے کیسے ہوگا، مسلمانوں کی جان مال کیسے محفوظ ہوگی، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کیسے ہوگی، اور مسلمانوں کا جان اور مال کیسے محفوظ